آئیے ہم سب سے پہلے ایک بہن کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اس بہن نے سوال کیا ہے کہ میں بہت زیادہ غصہ کرتی ہوں اور غصہ کی وجہ سے میری ازدواجی زندگی یعنی میری شادی شدہ زندگی بالکل برباد ہو چکی ہے۔ میرے شوہر مجھ سے بے حد خفا رہتے ہیں اور میں اپنے غصے کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں۔ جب بھی میں غصہ کرتی ہوں تو میں غلط باتیں اپنی زبان سے نکال دیتی ہوں، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ آپ مجھے اس کا حل ضرور بتائیں۔ میرے بھائی اور میری بہن اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب بھی کوئی شخص غصہ کرتا ہے تو غصے کی وجہ سے اس کی عقل جاتی رہتی ہے، اس کے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور اس کے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آدمی غصے میں ایسی باتیں بول دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ غصہ ایمان کو سلب کر لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے جس قدر ممکن ہو سکے پرہیز کیجیے۔ اور جہاں تک اس کے علاج کی بات ہے کہ غصے پر کنٹرول کیسے ہو، غصے پر ہم قابو کیسے پائیں، تو جب بھی ہم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ اس کو بار بار پڑھتا رہے تو اس کا غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور جب بھی کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی حالت کو بدل لے، یعنی اگر وہ شخص کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے، اگر وہ کسی ایک کمرے میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ وضو کر لے یا غسل کر لے، اور جب بھی غصہ آئے تو اپنی زبان کو مضبوطی کے ساتھ بند رکھیے، اور آپ سوچئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے کی وجہ سے ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جس سے ہمیں دنیا کا نقصان پہنچ جائے یا آخرت کا نقصان پہنچ جائے۔ یہ غصہ ہی تو ہے جب آدمی کہہ دیتا ہے اپنی بیوی سے کہ تمہیں تینوں طلاق۔ یہ غصہ ہی تو ہے جب آدمی کسی چیز کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے، وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ غصہ ہی تو ہے جب آدمی اپنی زبان سے کفریہ اور شرکیہ جملہ نکال دیتا ہے۔ جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کیجئے، اور جب بھی غصہ آئے تو اپنی زبان کو مضبوطی سے بند رکھیے اور اپنی حالت کو بدل لیجئے۔ پھر انشاءاللہ آپ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیں گے، اور جب آپ اس طرح 3 4 5 مرتبہ کریں گے تو پھر آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا، اپنے غصے پر قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ اب دوسرا سوال ہمارے ایک بھائی کا ہے جس نے پوچھا ہے کہ میں قرض کی وجہ سے پریشان ہوں، میں قرض سے چھٹکارا کیسے حاصل کروں؟ تو سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ آپ کے پاس جتنی بڑی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلائیں۔ آپ کی جتنی آمدنی ہے اس آمدنی کے حساب سے ہی خرچ کریں، اپنی آمدنی کو دیکھ کر خرچ کریں، امیدوں پر خرچ نہ کریں۔ لیکن یہ دنیا ہے اور دنیا میں مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں ہر ایک کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی شخص قرض میں مبتلا ہو جائے۔ تو جب ہم قرض میں مبتلا ہو جائیں تو سب سے پہلے تو اس کی ایک تدبیر ہے، ہر مہینے کی آمدنی کا کچھ حصہ ہم الگ کریں کہ اس سے ہم اپنے قرض کو ادا کریں گے۔ اور جہاں تک قرض سے نجات کی دعا کا تعلق ہے تو اس کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی جن کا نام ابو امامہ تھا وہ مسجد میں غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، میں تمہیں غمگین پاتا ہوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں قرض کے تلے دبا ہوا ہوں اور میں قرض کی وجہ سے پریشان ہوں، جس کی وجہ سے مجھے فکر نے اور وسوسوں نے، مصیبتوں نے اور پریشانیوں نے آ پکڑا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ شخص ملے تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرض سے نجات عطا فرما دی ہے۔ آپ بھی اگر قرض میں ہیں تو آپ بھی اس دعا کا ورد کریں، جس قدر ممکن ہو، صبح شام دوپہر جب بھی آپ کو وقت ملے اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اور اس کے علاوہ حدیث پاک میں ایک دوسری دعا بھی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک
وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ جی میرے بھائی اور میری بہن، آپ اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ مجھے امید ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو قرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تیسرا سوال ایک بہن کا ہے جو پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ مجھ سے بات بھی کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زبردستی بات کر رہے ہیں، یعنی ان کے دل میں میری کوئی محبت نہیں ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ رسمی نباہ کر رہے ہیں، ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کی نظر میں میری کوئی قیمت اور اہمیت نہیں ہے۔ تو میری بہن، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے شوہر آپ سے محبت نہیں کرتے اور آپ ان کی محبت کو پانا چاہتی ہیں، تو آپ سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ آپ شوہر کی پسند اور اس کی ناپسند کا خیال رکھیے۔ جو چیزیں شوہر کو پسند ہیں وہ کام آپ کریں، اور جو چیز شوہر کو پسند نہیں ہے اس کام سے آپ بچیں، اور اس کے علاوہ آپ دعا کریں، اور شوہر اور اولاد کو فرما بردار بنانے والی دعا قرآن پاک میں مذکور ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آپ اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اپنے شوہر کا تصور کر کے اس دعا کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے اور آپ دونوں کے اندر محبت قائم ہو جائے۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ آپ اپنے شوہر کی محبت پالیں گی۔ اور چوتھا سوال ہمارے ایک بھائی کا ہے جو پوچھتے ہیں کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں جب میں ہوتا ہوں تو مجھے دوسرے خیالات آ جاتے ہیں اور یوں مجھے لگتا ہے کہ میری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ نماز میں وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ نماز سے پہلے ہی نماز کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھائیں، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ اہتمام تب ظاہر ہوگا جب آپ وضو کریں۔ چنانچہ جب آپ وضو کریں تو اچھی طرح وضو کریں، کیونکہ اگر آدمی کا وضو کے درمیان کوئی عضو خشک رہ جاتا ہے یا کسی عضو کا کوئی حصہ سوکھا رہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے شیطان اس کی نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ اچھی طرح وضو کریں، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ یہ تصور کریں کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کو ایسا لگے کہ میں اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں، اور آپ پوری نماز میں یہ تصور کر لیجئے کہ ملک الموت ہمارے پیچھے ہے جو فوراً نماز کے بعد ہماری روح قبض کر لے گا۔ جنت ہمارے داہنی طرف ہے، دوزخ ہمارے بائیں طرف ہے، اور میں پلسرات پر کھڑا ہوں، اللہ رب العالمین کا عرش ہمارے سامنے ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ سوچیے، اپنے ذہن میں لائیے کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس نماز کے بعد میں مر جاؤں گا تو آپ اس نماز کو کیسی نماز بنائیں گے؟ آپ وہ نماز کیسی بنا کر پڑھیں گے؟ آپ جس طرح اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھیں گے، آپ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھیں تو انشاءاللہ وسوسے نہیں آئیں گے۔ اب اس کے بعد ہم ایک بھائی کا سوال دیکھتے ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ دمہ اور شوگر کے لیے کون سی دعا پڑھی جائے۔ تو میرے بھائی اور میری بہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں جو دن اور رات میں پڑھنے کی ہیں، کہ اگر آدمی ان کو پڑھے تو وہ زندگی کی بہت سی مصیبتوں سے، بہت سی مشکلوں سے اور بہت سی پریشانیوں سے یوں ہی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اگر دمہ اور شوگر کے لیے کوئی دعا پڑھ رہے ہیں تو آپ دوا کو چھوڑ دیں، ہرگز نہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اگر کسی بیماری میں ہیں تو اس کا علاج کریں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود حکم فرمایا، تداؤوا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو علاج کرو، کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج بتایا ہے اور ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے سوائے بڑھاپے کے، کیونکہ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ کو اگر شوگر ہے اور دمہ ہے تو آپ اس کا علاج کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ اور جب آدمی اس دعا کا صبح شام ورد رکھے گا تو وہ انشاءاللہ مہلک بیماریوں سے بچے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کینسر سے بچوں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ہلاک کرنے والی بیماریوں سے بچا رہوں،
تو اسے چاہیے کہ وہ صبح و شام اس دعا کا ورد کرے۔ اور ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو اپنی زندگی کے معمول میں شامل کر لے گا، جو شخص اس دعا کو صبح و شام پڑھے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ مہلک بیماریوں میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ آئیے ہم بھی صبح و شام اس دعا کا ورد کرتے ہیں اور یوں اللہ رب العزت کی پناہ میں آتے ہیں تمام بیماریوں سے، تمام پریشانیوں سے اور تمام مصیبتوں سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔